السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمان رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبادلہ خیال کرتے ہیں سینئر صحافی رب نواز باجوہ کے ساتھ ہم مختلف خبروں پر تجزیہ لیتے ہیں۔ ان کا باجوہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ جی تھینک یو عبدالرحمان صاحب۔ بس یہ فرمائیے گا، وزیر اعظم صاحب بڑے ہی ایکٹیو تو پہلے بھی تھے لیکن 2-4 دنوں میں وہ خصوصی آج کل کے دنوں میں بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ پنجاب کا دورہ کیا ہے کل انہوں نے، اور جو آنے والا کل ہے اس میں کراچی کا دورہ کریں گے۔ صوبائی کابینہ کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی تھی۔ سب سے پہلے میں پنجاب کے دورے پہ آتا ہوں اور اس کی بڑی اکھاڑ پچھاڑ بھی نظر آئی ہے ہمیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، وزیر اعظم کا دورہ تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پہلے فیصلہ کر چکے تھے، اور اس دورے کے کیا محرکات تھے وہ بھی ذرا بیان کیجیے۔ جی عبدالرحمان صاحب، وزیر اعظم نے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروجیکٹس ہیں ان پہ غور کیا۔ وزیر اعظم نے جو بیوروکریٹک ایشوز ہیں ان پہ کوئی خاصی ایک توجہ دی، اور جو دیگر معاملات ہیں جس میں وزیر اعظم کا یہ فوکس ہے کہ عوام کی اور خاص کر کامن مین کی جو صورتحال ہے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اور وزیر اعظم کے اثرات کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بیوروکریسی میں بھی ایک اچھی خاصی جو ہے تبدیلیاں سامنے آئیں، جن میں 8 صوبائی سیکٹری اور 8 ڈپٹی کمشنرز تبدیل ہوئے۔ سی سی پی او لاہور سمیت کوئی 28 پولیس افسران جو ہیں ان کی بھی جو ہے پوزیشنیں چینج کی گئی۔ تو یہ دورہ خاصا جو ہے اہمیت کا حامل ہے، اور جن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات وزیر اعظم نے اپنے دورے میں کی وہ ریور راوی فرنٹ کا جو پروجیکٹ ہے، جی بالکل، اس کے حوالے سے انہوں نے خاص ہدایات دی، کیونکہ عام طور پہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ ایک لمبا حکومت کوئی اس پہ ٹائم سپین جو ہے وہ صرف کرتی رہے گی، اور محض یہ گفتن نشستن اور برخاستن کی حد تک حکومت کے جو اگلے 3 سال ہیں ان میں یہ ایسے ہی صورتحال رہے گی۔ لیکن وزیر اعظم نے 2 ٹوک انداز میں یہ بات کر دی کہ اس کا ہم جو گراؤنڈ پہ اس کے کام کا باقاعدہ ایکٹیولی جو آغاز چاہتے ہیں وہ سپٹمبر کے مہینے میں ہی چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جا رہے ہیں کراچی بھی، تو جمعے کے روز وزیر اعظم کی کراچی میں کراچی میں بعد میں آتا ہوں واجپئی وفاقی کابینہ کا اس سے پہلے اجلاس بھی ہوا، اس کے بعد وزیر اعظم پنجاب میں آئے اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قیمتوں کے استحکام کے لیے بڑے پریشان نظر آئے، اور آٹے کی کیا سچویشن ہے، کتنی بڑی کھیپ آ چکی ہے پاکستان میں، یہ آنے والی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، گندم کی جو امپورٹ کی پاکستان نے اس کی پہلی ایک بڑی کھیپ ملک میں پہنچ چکی ہے، اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ گندم کا نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس کا پروسیس تھوڑا ہمیں کوئی 40-50 دن لگ جاتے ہیں جب کوئی ڈیسیژن ہو امپورٹ کرنے کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی کموڈٹی ہوتی ہے، اس کی لوڈنگ، شپمنٹس اور پھر آگے ٹرانسپورٹیشن۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ اتنا ٹائم لگنا تھا، لیکن حکومت نے منیمم ٹائم میں اس کو پاکستان میں اس کی جو ہے امپورٹ کو یقینی بنایا ہے۔ ازہری ملک کو کیا ضرورت پڑی تھی باجوہ صاحب؟ دیکھیے یہ بڑا ایک ہارٹ برننگ پھر ایشو ہو جائے گا، آپ کے پاس ٹائم پروگرام کا کم ہوتا ہے، لیکن دیکھیے یہ جتنا بھی ایک ڈالر جو ہے نا میرے جیسے پاکستانی کو تو یہ تکلیف دیتا ہے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ، آپ کو میں بتاؤں کہ وہ کوئی 22-23 ملین ٹنز پروڈیوس کرتا ہے گندم کی پاکستان میں، اور اس میں آپ کرتے یہ ہیں کہ 8-9 ٹن جو ہے 8-9 ملین ٹن حکومت جو ہے وہ اس کے ریزرو میں یہ رکھ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہماری چھوٹی چھوٹی رانا صاحب کوتاہیاں جو ہیں نا وہ اتنا بڑا ہمارے لیے لاس کا باعث بن رہی ہیں کہ گندم کا ہم پتہ ہے آپ کو سٹوریج کہاں کرتے ہیں، سادہ سی بوریوں میں، کچے پکے گوداموں میں، بلکہ بعض تو اوپن گنجیز میں۔ میں بڑی جگہ دیکھا، میں اپنی تحصیل میں دیکھتا ہوں باجوہ صاحب، انہوں نے تو باہر بوریاں لگا کے اور اوپر ٹاٹ وغیرہ اور ترپالیں وغیرہ دے کے رکھ دی ہوتی ہیں، وہ مٹی کی مٹی بن رہی ہوتی ہیں، کچھ چوہے کھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا ملک کا یہ گندم کا لاس ہمارا ہو جاتا ہے ہر سال، اور اس کا بڑا آسان سا سلوشن ہے کہ آپ ماڈرن قسم کے سائلوز بنا لیں، اور وہ سائلوز آپ کو بڑے تھوڑے سے پیسے میں
جو ہے نا آپ کی گندم کو نہ صرف وہ سیو کر سکتے ہیں، اور اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ آپ اپنی پروڈیوس جو ہے بجائے امپورٹ کرنے کے آپ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور وزیر اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شوگر کے حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ویٹ کے بھی انہوں نے ایک چیز وزیر اعظم نے سختی سے یہ کہی ہے کہ وہ یہ جو مافیاز ہیں ان کو کسی بھی طرح سے پنپنے نہیں دیں گے، اور کامن مین کا جو استحصال ہے، اور یہ جو ویٹ امپورٹ کی گئی ہے اس کا بھی ایک بڑی ریزن، حالانکہ میرے اندازے میں اور باقی بعض ماہرین کے اندازے میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے ملک میں گندم کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ امپورٹ نہ کرتے تو مافیا کو میسج نہیں جانا تھا۔ اب مافیا کو یہ میسج چلا گیا کہ جناب حکومت تو پھر باہر سے منگوا لے گی، جتنی کمی ہوگی تو ان کے سٹاکس جو ہیں وہ بیکار پڑ جائیں گے، وہ پڑے کے پڑے رہ تو جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ کا جو سوال ہے استحکام کے حوالے سے، مجھے پوری توقع ہے کہ حکومت کے اس اقدام سے گندم کی جو قیمت ہے اس میں استحکام آئے گا۔ اور اسی طرح وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ وہ ڈنڈا پھیریں گے، ڈنڈا استعمال کریں گے جہاں انہوں نے مافیاز کو قیمتوں کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ حرکتیں کو کرتے نظر آئے۔ تو بالکل ہمیں پوری توقع ہے کہ وزیر اعظم جس کمٹمنٹ سے وہ بات کرتے ہیں وہ اس میں یقیناً کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ کامیاب ہونا بھی چاہیے انہیں۔ اب آ جاتے ہیں کراچی کے دورہ پر۔ آرمی چیف کراچی کے دورے پہ 2 روزہ بھی پہنچ چکے ہیں، اور کل وزیر اعظم بھی وہاں پہ ہوں گے۔ کراچی کو واجد صاحب کس کی نظر لگ گئی ہے؟ اتنا پانی اور اتنا لوگوں کا نقصان، ابھی تک اس ماحول سے ہم نکل نہیں پائے کہ کسی طرف لوگوں کو ریلیکسیشن کرنے دے۔ اور فلڈ وارننگ کا تو پہلے ہی، اربن فلڈنگ کا تو پہلے سے ہی ہم ٹی وی پہ سنتے آ رہے تھے چرچا کہ ہوگا ہوگا ہوگا، کیوں نہیں ارباب اختیار کی پہلے ہوش اڑتی؟ اب جو آ کے ٹی وی پہ کیمروں پہ آ کے لگے ہوئے ہیں لوگوں کی داد رسی کرنے، پہلے کیوں نہیں جاگتے یہ لوگ؟ یہ کراچی جو ہے نا، یہ آپ کا سوال بڑا ہی آپ نے جہتی قسم کا، ملٹی ڈائمینشنل قسم کا سوال بھی کیا ہے۔ کراچی کا ایشو واقعی ایک گمبھیر ایشو ہے، اور اس ایشو میں اگر آپ وزیر اعظم کے حوالے سے دیکھیں تو، یا آپ نے آرمی چیف سے بات کی، تو ہماری مسلح افواج نے تو بہت بڑا اہم کردار بھی ادا کیا ہے۔ اب سیلاب کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کاموں پہ ایون آپ اپنی فوج سے وہ پانی نکلوانے کا کام بھی لے رہے ہیں، اور وہ بڑی محبت اور بڑی محنت سے انہوں نے کیا۔ اور جو آرمی چیف نے یہ بات کی ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو انہوں نے واضح کی ہے کہ پورا وہ امپلیمنٹیشن میں حکومت کی جو بھی اقدامات ہوں گے، وفاقی حکومت کے، صوبائی حکومت کے، جو بھی اس سلسلے میں ڈیسیژنز گورنمنٹ لے گی، اس کو وہ پوری تندہی سے اس کو یقینی بنائیں گے، اس پر عمل درآمد۔ اور یہاں آپ کو ایک اس میں ایک میسج بھی ہے رانا صاحب، وہ یہ ہے کہ جو اقدامات حکومتیں لینا چاہتی ہیں ان کی راہ میں کئی قسم کی رکاوٹیں ہیں۔ آپ دیکھیے نا، ایک طرف کراچی ڈوبا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو وہاں کے سیاسی عمائدین ہیں، وہاں کے جو حکمران ہیں، وہ آپس میں کہیں صوبائی حکومت کا مقامی حکومت سے جھگڑا ہے، کہیں صوبائی اور وفاقی حکومت کے جو منسٹرز ہیں وہ آپس میں اختلافات کی اور کھینچا تانی کی باتیں چل رہی ہیں، اور کہاں پہ مختلف قسم کی جو ہے آرا اور مختلف قسم کی یہ کہی جا رہی ہے۔ جب آپ دیکھیے، جب آپ ساری آپ کی حکومتیں ایک پیج پہ ہی نہ ہوں تو پھر مسائل تو آئیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے اس حوالے سے یہ واضح کر دے گا سارے سٹیک ہولڈرز پہ۔ بھائی صاحب، آپ نے بات کی ہے سٹیک ہولڈر کی، تو وزیر اعلیٰ سندھ تو کہتے ہیں کہ بارشیں ختم ہوں گی تو پھر ہی جا کے نقصانات کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا سکتا ہے، جبکہ جو ان کے مشیر ہیں اطلاعات کے مرتضی وہاب صاحب، وہ کہتے ہیں 10 ارب ڈالر ہو تو پھر کام چلتا ہے، پھر جا کے یہ انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے۔ بڑی دیکھیے نا، یہی جو میں جس رفٹ کی بات کر رہا ہوں، یہی وہ سوچ ہے عبدالرحمان صاحب جو مسائل حل نہیں کرنے دیتی۔ ایک طرف تو آپ کے دشمن ہیں جن کو کراچی بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا، ایک آنکھ نہیں باتا، جن کو پورا پتا ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک، پاکستان کا اکنامک جو کیپٹل ہے
وہ کراچی ہے. اس کو جتنا وہ نقصان پہنچا لیں گے, یہاں جتنی وہ بد امنی رکھ لیں گے, اس میں وہ پورے ملک کی معیشت پہ اس کے اثرات ہوں گے. دوسری طرف ہمارے اندر کی جس رفٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور جب آپ بیٹھے بٹھائے یہ کہیں گے کہ $10 ارب ہوں گے تو پھر ہماری ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوگا. اور اس پہ کمنٹس جو منسٹر فار انفارمیشن ہے شبلی فراز صاحب, ان کا کمنٹس بھی بڑا واضح ہے کہ انہوں نے کہا جی اگر $10 ارب ہوں گے بھی دینے کے لیے, پہلے تو ہے نہیں $10 ارب, اور اگر ہوں گے بھی تو پھر ہم آپ کے ہاتھ میں تھوڑی پکڑائیں گے. اور آپ کے ہاتھ میں دیا تو پھر انہوں نے اور بھی الفاظ استعمال کیا کہ آپ تو فلاں جو ہے وہاں پہ آپ شفٹ کر دیں گے اور کام پھر بھی نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ رفٹ کیوں ہے باجوہ صاحب؟ ایک تو قوم بیچاری پھنسی ہے کراچی کی سیلاب کے پانیوں میں, اور یہاں پہ سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وفاق جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا اور کام کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کن کی غلطی ہے یہاں پہ؟ پیپلز پارٹی کیوں ان طرف نہیں آ رہی؟ 12 سال سے حکومت میں ہیں مسلسل وہ لوگ, اور ابھی تک کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں. روٹی کپڑا مکان کے دعوے والے پارٹی ہیں, اور کراچی میں انہوں نے جو جس طرح کے حالات دکھائے ہیں پچھلے 12 سالوں میں, وہ تو کسی کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے. اور آپ اگر اس رفٹ کے حوالے سے دیکھیں تو کراچی کے جو میئر تھے MQM سے جن کا تعلق تھا, جو 2 دن پہلے ہی جن کی مدت وسیم اختر صاحب, جی ہاں, وسیم اختر کی مدت ملازمت ختم ہوئی ہے, عہدے کی مدت ختم ہوئی ہے, جی جی, ان کے ساتھ رفٹ تھی ان کو صوبائی حکومت کی. یہ کام نہیں کر, جیسے آپ دیکھیے جیسے تھانے کی حدود کی بات نہیں ہوتی جی جی, کہ جی ہمارے تھانے کی یہاں تک ہے, یا پھر اختیارات کی جو لڑائیاں ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. حل کیا ہے باجوہ صاحب ان کا آپ کی نظر میں؟ حل کیا ہے ان کا؟ حل تو فوج جائے ادھر نالے NDM میں جاتا ہے, نالے صاف کرواتا ہے, ورنہ تو نالے اگر صاف نہ ہوتے تو پھر سوچئے کراچی کا کیا حل بن رہا. اس میں دیکھیے ہم سب قصوروار ہیں. کراچی کے جو باسی ہیں, سب سے پہلے تو ہم اپنا ویسٹ جب پھینکتے ہیں تو ہم تھوڑی سی احتیاط اور کوئی خدا خوفی کریں کہ ہم پلاسٹک بیگز اور ریپرز اور اس قسم کی چیزیں ہم نہ پھینکیں. دوسرا یہ ہے کہ کم از کم دیکھیے پالیٹکس کے 100 طریقے ہیں. آپ ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھا سکتے ہیں, آپ پوائنٹ سکورنگ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کراچی کے معاملے میں اور وہاں کی ڈیولپمنٹ کے معاملے میں اور وہاں کی خاص کر صفائی اور سیوریج کے معاملے میں کسی کو بھی کوئی بری نیت نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ جو آرمی چیف نے جس طرف اشارہ کیا اپنی بات میں, انہوں نے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو اس سے مجھے یقین ہے کہ جب اتنا بڑا قومی ادارہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گا, پھر آخری ہمارے پاس حل یہی ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو افواج اور ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ مل کے اس پہ کام کرے. اور اس کے لیے سب کو اپنی ذہنیت بدلنا پڑے گی. آپ دیکھیے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جناب پوش ایریاز میں کتنے برے حالات ہم نے دیکھے. تو یہ ایک میسج جیسا بھی علاقہ ڈوبا ہوا تھا, ایک میسج دنیا کو گیا, دنیا کو ایک میسج وہاں سے دینا مقصود تھا اینٹی پاکستان قوتوں کا اور نااہل ہمارے لوگوں کا کہ جی ہم آپ یہاں کے کسی پوش ایریے میں بھی سٹے نہیں کر سکتے, آپ کو تو یہاں پرابلم آئیں گے, آپ موو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک قومی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سوچ تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن باجوہ صاحب ایک تھیوری آج کل مارکیٹ میں بڑی ہے کہ جیسے ہی کوسٹل ویز کو ڈیولپ کرنے کا اعلان کیا کراچی میں اور راوی ریور فرنٹ ویو کا ڈیولپمنٹ کا کام شروع کرنے کا عمران خان نے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پریولیج دی ہیں ان کو اٹھانے کا کام شروع کیا ہے, تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو دبانے کے لیے یہ سارا کچھ کراچی کو ڈبویا گیا ہو. اس کا میں آپ سے جواب لوں گا, ابھی لینا ہے مجھے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور باجوہ صاحب سے اس اہم ترین سوال کا جواب دیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ربنواز باجوہ صاحب. باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو میں نے ایک تمہید باندھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پہ چلنا نہیں جو دینا چاہتے قوتیں, انہوں نے کراچی کو ڈبو دیا, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ کے پاس کیا معلومات؟ آپ کے ملک میں بہت ساری ایسی قوتیں کار فرما ہیں جن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو ہر
ہر بہتری کے قدم سے روکا جائے. اس میں مطلب کوئی سچائی ہے پھر؟ اس میں بالکل مکمل اس بات کی امکانات موجود ہیں کہ ایسے لوگ جو آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں وہ ان کا کردار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان سے زیادہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ دیکھیے بارشیں کم زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، اس دفعہ واقعی ریکارڈ بھی ٹوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ایسے انتظامات ہونے چاہیے کہ ہم پانی کا ڈسپوزل اور اس کو ایک مستقل 3 دن لائٹ نہیں ہے، 4 دن پانی گھروں کے باہر کھڑا ہے، ابھی تک نکاسی نہیں ہو سکی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ زیادہ دیر پانی وہاں کھڑا رکھیں سڑکوں پہ تو آپ کی سڑکیں بیکار ہو جاتی ہیں، آپ کی بہت ساری عمارتیں جو ہیں وہ مخدوش حالت میں پہنچ جاتی ہیں. تو کیوں نہ پراپر انتظام کیا جائے؟ کیا دنیا میں کبھی بارشیں نہیں ہوئی؟ کیا دنیا میں برف باری نہیں ہوتی؟ ہم لوگ کسی انوکھی زمین پہ تو نہیں رہ رہے نا. تو اس حوالے سے جو آپ کا جو اشارہ ہے یقیناً امکانات موجود ہیں. چلیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. واسوا آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی ہے، لمبی چوڑی تقریر کر دیا، 2 سالہ کارکردگی کی اپنی پیش کر دی اپنے وزراء کے ہمراہ، اور کہا انہوں نے یہ ہے کہ شوبازیاں ختم کرتے ہیں. شوبازیاں نہیں میں کرتا، عملی اقدامات کی طرف یقین دلاتا ہوں لوگوں کو کہ ہم عملی اقدامات کر کے دکھائیں گے جو واقعی ٹائم رہ گیا. 2 سالہ پرفارمنس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی چینج بدلا ہے اس پاکستان میں؟ واقعی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی حد تک ہے خاصی ان کی ہم شخصیت میں بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، ان کے اقدامات کے حوالے سے بھی وہ خاصا بولڈ جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا، شخصیت میں تبدیلی کس حوالے سے کہ وزیر اعظم نے پوچھ ان کو کیا کہ نہیں تم ہی ہو میرے فیوریٹ، تو اس لیے وسیم اکرم پلاس صاحب آپ چوک دیں بٹے، اس طرح کا کوئی کام ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اصل میں وہ شروع میں خاصے ریزرو رہے. اچھا. پھر انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ میں ساری توجہ میری کام پہ رہی، اور پھر اب وہ جب میڈیا میں ان کا انٹریکشن زیادہ ہونا شروع ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اور ایک چیز تو بنیادی ہے نا جی، اس ملک میں ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے نا جی عبد الرحمان صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے آپ ایک بندے کو اٹھاتے ہیں، وہ پہلے ایم پی اے تھے 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ لیں، آپ نے ان کو اٹھایا اور سیدھا وزیر اعلیٰ. ہمارا جو مسئلہ یہ ہے، اور کل میں کچھ سیکٹریوں کے تبادلے دیکھ رہا تھا جی کہ جناب اگر کوئی سیکٹری کامرس ہے تو اگلے دن وہ سیکٹری ریلیجس افیئرز ہے. تو ہمیں کنسسٹنسی چاہیے. تو وزیر اعلیٰ کا اس میں اتنا قصور نہیں تھا شروع میں، جو ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہمارے سوالات ہیں وہ یہ تھا کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اب گریجولی وہ چیزوں کو بہتر سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ پنجاب کے مسائل کو سمجھنا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. اور اس حوالے سے میری جو پریکٹیکل سجیشن جس کی ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں وہ یہ ہوگی کہ ہمارے پاس ایک کے بعد اس کے پیچھے 10 افراد ایسے ہونے چاہیے جن کو ہم نے متعلقہ ایکسپیرینس دیا ہو، لیکن ہمارے سسٹم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں لگتی. بالکل ایسے ہی. یہی وزیر اعلیٰ کی یہ بیچاروں کی یہ پرابلم تھا کہ شروع میں ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا. اب 2 سال بعد وہ خاصے میچور اور خاصے ایکسپیرینس ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ بہتر انداز میں جائزہ لے سکتے ہیں، بلکہ وہ ان کی کارکردگی کو بہتر بھی کر رہے ہیں. آپ ویسے مطمئن ہیں ان کے 2 سالہ کارکردگی سے؟ کیا کچھ بہتر ہوا بھی ہے اس پنجاب میں کہ نہیں؟ نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ 2 سال میں جو 5 سال میں بیڑا گرک کرنا تھا وہ 2 سال میں ہی کر دیے. اپنے وہ ظاہر ہے سیاسی مخالفین جو ہیں اس انداز میں بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو 33% پاس دے کے پاس تو کیا ہی جا سکتا ہے، خواہ کچھ رہتی بھی ڈالنے پڑے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے کوشش تو وہ کر رہے ہیں. اچھا چلے کوشش پہ تھوڑا سا اس سبجیکٹ کو کھول لیتے ہیں. آپ کیا مطمئن ہے یہ جو ڈینگی کی وبا آئی اس کے بعد اب کرونا آ گیا، ہاسپٹلز کو بڑا اچھا مینیج کیا، وزیر صحت نے بھی، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں ہم نے پورا مینیج کیا. آپ صحت کے نظام سے مطمئن ہیں؟ صحت کارڈ دے رہی ہیں، نئے ہسپتال بنا رہے ہیں، مدر اینڈ چائلڈ کیئر نئے بنا دی ہیں، آپ ان ساری چیزوں سے مطمئن ہیں کہ اس کو سپیڈ اپ ہونا چاہیے؟ اگر آپ صحت کی بات کریں تو اس حوالے سے تو واقعی انہوں نے جو کرونا کا مقابلہ کیا ہے اس حکومت نے، جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیے ہیں، ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کے بغیر آپ اتنی بڑی آفت سے آپ کسی طرح نکل نہیں سکتے تھے، اور اگر آپ نکلے ہیں کامیابی سے تو اس کا کریڈٹ تو ان کو یقیناً جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہے
کہ ہمارے ہاسپٹلز کی جو اوور آل صورتحال ہے وہ کس طرح سے ہے، اور وہاں پہ مسائل جو ہیں وہ میرے خیال میں وہ بڑی حد ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا نکلتے ہیں اور آگے اس سبجیکٹ سے۔ پولیس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ 10,000 بندہ بھرتی کرنے کی میں نے کہہ دی ہے، گاڑیاں ان کو نہیں دے دی ہیں، تھانے ان کے نئے بن رہے ہیں، 6 IG چینج ہو گیا بادشاہ۔ پولیس کی کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے یہ سارے سوالات ایک مشکل قسم کے سوالات اس اینگل سے ہیں کہ ان کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے آپ کو ایک مکمل پروگرام چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہماری پولیس کا ایک ہمارا تھانہ کلچر ہے، اور وہ جیسے چھوڑ کے گئے تھے شہباز شریف صاحب وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، بلکہ میں تو یہاں کے پٹوار کلچر سے اور تھانہ کلچر سے جو میری اسیسمنٹ ہے وہ پہلے سے بدتر تو ہوئے ہیں، لیکن میں تو ان کو بہتر نہیں کہہ سکتا۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے۔ بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے، اور اس میں کہا گیا جی جو آن لائن ٹرانسفر ہے گاڑیوں کی، اس کے حوالے سے کہ ڈیلروں کو بھی دیں گے وہ آن لائن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہ وہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اپنی گاڑیاں، کسی کو ان کے آفیسز میں نہیں جانا پڑے گا۔ اب ہر جگہ آپ کے موبائل میں بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی وہ لے آئیں گے، تو ٹیکنالوجی کی طرف قدم ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اب ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھیں؟ جی یہ جو کمپیوٹرائزیشن کا حوالہ ہے اس میں یقیناً اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس سلسلے میں یہ کافی سطحوں پہ کوشش کر رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ انہوں نے کاشتکاروں کے حوالے سے بھی اصلاحی مرکز بنائے ہیں، اور یہ گاڑیوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعی پہلے سے کافی آسانی پیدا ہو گئی ہے اس میں، اور جس کا میں کاشتکاروں کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں تو وہاں بھی انہوں نے اس قسم کے سینٹر بنائے ہیں جن سے آپ بذریعہ آن لائن آپ کر کے رابطہ، وہ ہے ایک نمبر انہوں نے ٹول فری نمبر دیا ہے 0800 اور 17,000، اچھا یہ نمبر ہے۔ وہاں پہ کاشتکاروں کو ایک اس قسم کی فیسلٹیز انہوں نے دی ہیں کہ ان کو یہ سمجھانے میں، ان کو گائیڈ کرنے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں مثلا یہ کہ آپ کو کس قسم کی فرٹیلائزر یوز کرنی چاہیے، آپ پیسٹیسائڈز کس قسم کون سمجھائیں گے؟ کال سینٹر پہ لڑکے رکھیں گے یا کوئی نہیں، ایکسپرٹ بتائیں گے، اور ویدر کی سچویشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری اگر ترقی کا جو زینہ ہے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کچھ جو ٹیکسیز ہیں، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکسیز ہیں، جی اس حوالے سے بھی جو بات آپ کر رہے ہیں وہاں بھی آسانی پیدا کی ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے گھروں میں ان کی ادائیگی کر لیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹرائزیشن کے حوالے سے اس حکومت کو واقعی کچھ نہ کچھ کریڈٹ جاتا ہے، کافی حد تک جاتا ہے کہ اس سے یقیناً آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے بس ایک بڑا اہم سیکٹر رہا ہاؤسنگ کا، اور انہوں نے بہت بڑے گھر نمبر 99-50 لاکھ کا تک کا دعویٰ کیا، اور ابھی گراؤنڈ بریکنگ بھی ہوگی سیرمنی کچھ شہروں میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کر لیں گے ٹارگٹ پورا اب 3 سالوں میں؟ 2 سالوں میں تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا سیورو بڑا صفر۔ یہ ٹارگٹ پورا کر لیں گے یہ تو واقعی بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن، اور بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ اپنے اتنے بڑے ٹارگٹ کے قریب پہنچ سکیں گے یا اس کا آدھا بھی اچیو کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا انہوں نے لیٹ کر دیا۔ آپ دیکھیے جیسے 50 اووروں کا میچ ہوتا ہے نا، ایسے ہی 5 سالوں کی آپ کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ 50 اووروں کے میچ میں 20 اوور جو ہیں وہ آپ نے کسی پروجیکٹ پہ کچھ بھی نہ کیا ہو، جب برائے نام اس پہ کام کیے ہوں یا صرف پیپر ورک ہو، گراؤنڈ پہ کسی کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر آپ بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ 50 اووروں میں یا 5 سالہ کارکردگی ان کی اس میں وہ ٹاسک اچیو نہیں کر سکیں گے۔ تو میری تو یہ رائے ہے کہ ان کو آج بھی اس کو بہت تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ناممکنات میں سے آج بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح ان کی پیس نظر آ رہی ہے اس میں بڑے ہی کم چانسز ہیں، اور کثیر المنزلہ عمارات ان کو بنانی پڑیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا میں NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، لیکن اب ہم عدالتوں کی طرف سے بھی سن رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس بلایا جائے۔ مریم نواز نے کل دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ نون لیگ زندہ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو، یا اپنا پریشر میں خود ہی پیچھے ہو رہی ہے کہ نہیں ان کو نہ ہی آنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف واپس آئیں گے؟
جو بات آپ نے کی تھی نا کہ کراچی کو اکنامک ہب ہے اور اس کو کچھ قوتیں کچھ ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ بہتر ہو اور ملک کی اکانومی بہتر ہو. ٹھیک ہے. عبدالرحمان صاحب آپ کا یہ جو سوال جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے آنے اور نہ آنے کے حوالے سے، یہ سوالات اسی طرح کے ہیں اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں نا اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ ان کے پیچھے بھی اسی طرح کے مقاصد ہیں کہ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ ترقی نہ کریں. ٹھیک ہے. اب ایک دوسرے کو جائے رکھیں ایک دوسرے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ کا سوال آنیاں اور جانیوں سے متعلق ہے. ہاں جی. تو ہم نے کئی برسوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. مثلا میں آپ کو اگر اسی صدی سے شروع کروں، ٹھیک ہے، 2001-2 سے کے بعد کا جو سلسلہ پتہ چل رہا ہے جی میاں صاحب باہر جا رہے ہیں، اب شہباز شریف صاحب اندر آ رہے ہیں، اب وہ ان کو آنے نہیں دیا جا رہا، واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جناب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا وزیر نواز شریف اور شریف فیملی جناب آ گئی ہے. اب کیا ہے جی مشرف صاحب باہر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب بلکہ بے نظیر کا اگر میں بیچ میں وہ پورشن، بے نظیر صاحب اب ملک میں آ رہی ہیں، بے نظیر صاحب اب دبئی میں جا رہی ہیں، بے نظیر صاحب اب جناب ان کا واردات ہو گئی وہ دہشت گردی والی اور اب وہ مطلب شہید ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ ہے جی مشرف صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اب اس کے بعد نواز شریف صاحب پہلے باہر گئے آئے پھر گئے. عبدالرحمان صاحب آپ چاہتے کیا ہیں اس قوم کے ساتھ کرنا؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اور پورا دن لائیو کوریج. پہلے تو ایک صاحب سندھ کے تھے جو MQM کے بانی جناب، ان کی لمبی تقریریں. یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اینٹی پاکستان قوتیں جو ہیں ان کی ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہوتی ہے جس کے تحت وہ سارا دن اس قوم کو اور کئی سالوں سے اس قوم کو انگیج کیے رکھتے ہیں اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. اور وہ ٹائم جو ہم نے اپنی ترقی کے راستوں کو سوچنا اور اپنے مسائل کو حل کرنے پہ لگانا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا ہمارا وقت جو ہے نا اس طرح کی سیاسی موشگافیوں میں الجھا رہتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا شعبہ، میرا شعبہ، میڈیا کا شعبہ بھی اس کا بھی بہت برابر کے ہم حصے دار ہیں اس ساری کوتاہیوں میں کہ ہم اپنی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرتے. نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ مریم نواز بھی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہیں تو شاید ان کی طرف سے بھی کوئی ہلچل ہے کہ نون لیگ کو زندہ کیا جا رہا ہے. جبکہ شبلی فراز صاحب تو کہتے ہیں، منسٹر جو انفارمیشن کے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف تصویر اس لیے لندن سے بھیج دی ہے کہ پارٹی میں اختلافات بڑھ رہے تھے ان کے. میں پارٹی کے اختلافات کی آپ کو بات بتاؤں کہ سمپل کویسچن آپ کسی بچے سے پوچھیں گے کہ کیا نون لیگ ساری ایک پیج پہ ہے تو وہ کہیں گے نہیں، دو دڑے تو واضح ہیں. ٹھیک ہے. اب جس کی آپ ریوائول کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پارٹی کیا ریوائیو ہوگی، کیا یہ پارٹی کسی جگہ پہ کامیاب ہوگی، تو اس کا اگر میں ان سے ہمدردی رکھتے ہوئے اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے ان کو ایک پیج پہ خود ہونا پڑے گا، پھر ان کی ریوائیول کا کوئی چانس پیدا ہوگا. پھر ان کے لیے کوئی پولیٹیکل مائلیج اور پولیٹیکل جو آگے ظاہر ہے 2 سال ہو گئے ہیں، پھر اگلے 3 سال بعد الیکشن پیدا ہوگی. حالانکہ یہ APC اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں جو مریم صاحبہ نے کہا کہ APC میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ پتہ چلے گا، بتا سکیں گے کہ کیا واقعی ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں. تو ان کو جب یہ خود پارٹی یونائٹڈ نہیں ہے تو پھر یہ ابھی اس سے ہم یہ توقع کریں کہ یہ کوئی بہت بڑا رزلٹ اچیو کر سکیں. چلیں بھائی صاحب، میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے، ایک انٹرنیشنل سٹوری پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اسرائیل نے 800 سالہ قدیم مسجد جو تھی، بڑی تاریخی مسجد تھی، اس کو نائٹ کلب میں کر دیا. تو کیا یہ آیا صوفیہ کا بدلہ ہے یا ہم یہاں پہ ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانے کے چکروں میں ہیں، ہم یہاں ان کو ماننے کے چکروں میں ہیں اور وہ ہماری مسجدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس کا؟ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اسرائیل نے یہ جو الاحمر مسجد ہے اس کو انہوں نے نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسی مسجد کو انہوں نے پہلے اسکول میں اور پھر انتخابی مرکز میں تبدیل کیا تھا. اچھا. یہ ایک سیریز آف اٹیمپٹس ہیں ان کی اس حوالے سے. اور اس پہ ایک اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ جو اسلامی اوقاف کے سیکٹری ہیں وہاں، انہوں نے اس مسجد کا قبضہ چھڑانے کے لیے
عدالت میں درخواست بھی دی ہوئی ہے. اب اس مسجد پہ دو طرح کے ہمیں جو ہے اگر ہم تفصیلی جائزہ لیں تو دو طرح کے صورتحال ہے. ایک تو عالمی قوت جو امریکہ ہے اس کا ریئیکشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہی امریکہ اور باقی یورپ جن کو جناب انسانی حقوق کی بہت بڑی فکر ہوتی ہے, وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں جی اسلامی, وہ ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی حقوق جو ہیں وہ سب کو ان کی آزادی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن جہاں پہ مسلمانوں کی بات آتی ہے, اب امریکہ کا ریئیکشن جو تھا آیا صوفیہ مسجد پہ اتنا شدید تھا, لیکن اس مسجد کے حوالے سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اسی طرح یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کو جناب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے کی بڑی فکر ہے, لیکن اس مسجد کے معاملے میں وہ پوری طرح سے خاموش ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. چیزوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ امہ جو ہے وہ کن حالات سے گزر رہی ہے اور اس کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جس طرح کے چیلنجز سے اس کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور جس طرح کی بعض صورتوں میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کی وجہ مسلمانوں کی اپنی نااتفاقی ہے. کم از کم میری سوچ یہ تھی کہ بانگ دہل سب کو ایک زوردار آواز سے اس کو مسترد کرنا چاہیے تھا, اسرائیل کے اس فیصلے کو, اور اسے کہنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی وہ حرکتوں سے باز رہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل لوگ تو اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے میں مصروف ہیں. بالکل ٹھیک ہے باجوہ صاحب, ہمارے وقت کا بالکل ختم ہو چکا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے رب نواز باجوہ کا بے لاگ تبصرہ سنا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.